أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين اور وہبنا عطا کیے ہم نے لہو اس کے لیے اسے اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کلن ہر ایک کو ہدینا ہدایت دی ہم نے ونوحن اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہدایت دی ہم نے من قبل اس سے پہلے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور اس کی اولاد میں سے داود علیہ السلام وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام وَأَيُّوبَ اور ایوب وَيُوسُفَ اور یوسف علیہ السلام ایوب علیہ السلام وَمُوسَى وَهَارُونَ اور موسیٰ و ہارون علیہم السلام وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو. اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو علیہم السلام. اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یعنی بڑھاپے میں جبکہ وہ اولاد سے ناامید ہو چکے تھے، جیسا کہ سورۃ ہود میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 72 اور 73 میں آیا ہے. پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب علیہ السلام کا ہوگا، جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا. اس لیے اب یہ ذریت اور حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دینا، کیونکہ وہ قریب ترین ہے، یا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داود اور سلیمان علیہ السلام اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ اس ساری گفتگو میں یہ انہی کی ضمن ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اس صورت میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے نہیں ہے، وہ ان کے بھائی کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے باپ نہیں چچا ہوئے. اس طرح سے ذریت میں ابراہیم علیہ السلام میں ان کو ذریت کو شامل کر لیا گیا. اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے آبا میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ وہ ان کے چچا تھے. بہرحال
اصل ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے، ہمارے عمل کو بدلانے کی کیا باتیں ہیں جو سبب بنیں گی، اللہ تعالیٰ کے بات کو ذرا دہراتے ہوئے، ارشاد باری تعالیٰ پہ غور کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم ناراض ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگ کا الو تیار کیا اور اس میں انہیں پھینک دیا، لیکن جب وہ اس سے بچ کر نکل آئے تو انہوں نے ان کو ملک سے نکال دیا، اور جب ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کا کنبہ، قبیلہ، ان کے ہم وطن سب ان سے چھوٹ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے بہترین طریقے پر ان کو کمپنسیٹ کیا، بہترین نعم البدل عطا کیا کہ ان کو بہترین اولاد سے نوازا، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ داود علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک کے بعد ایک نسل، ایک کے بعد ایک پیغمبر، ایک کے بعد ایک نبی، یکے بعد دیگرے اپنے آپ کو اس جگہ اگر ہم رکھیں، ہم سب اپنی اولادوں کا آج حال دیکھیں اور پھر ان کی اولادوں کی فکر کریں، اور پھر ان کی اولادوں کی۔ ہم نے کبھی ان کے لیے بھی دعا مانگی جو آج اس دنیا میں آئے ہی نہیں، لیکن ہمارے جانے کے سینکڑوں سال بعد آئیں گے کہ وہ کس دین پر ہوں گے، کس پر ایمان لائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے لیے بھی دعائیں کی تھی، ان کے لیے بھی فکر کی تھی۔ تو آج کی ماں کو سب سے پہلے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کی، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو بھی دین کی تبلیغ اور تعلیم دینی چاہیے، لیکن صرف ان بچوں کو نہیں، ان بچوں کے بھی بچوں کو، اور پھر ان کی آئندہ نسلوں کو۔ لیکن ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں تو اپنے بچوں کی اصلاح بھی نہیں ہے۔ کیا ہم جب اپنے دن رات اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، جو سکھانا چاہتے ہیں، کیا وہ سیکھ پاتے ہیں؟ کیا وہ مان جاتے ہیں؟ جب جو ہم ان کو منوانا چاہتے ہیں، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالی دیتا ہے، ہماری تو محض صرف کوشش ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کوشش کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جانا چاہیے، توحید کے لیے خالص ہو جانا چاہیے، اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی امتحان آ جائے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہی خوبیوں کی بنا پر چن لیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھلائی کے لیے دین دنیا دونوں مانگا، ان کے لیے پھلوں کا رزق مانگا، ان کی آخرت اور ان کی نماز اور ان کی ہر چیز کی بھلائی کے لیے فکر کی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی انتہائی دور اندیشی اور باریک بینی اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی دعائیں مانگی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات ہمارے لیے خیر و بھلائی کا باعث بن جائیں تو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی کسی بھی آزمائش پر ہم نے اللہ سے ناراض نہیں ہونا، کسی بھی آزمائش میں اللہ تعالی کی اطاعت سے دور نہیں ہونا، اللہ تعالی کی فرما برداری کا راستہ نہیں چھوڑنا، شیطان بدگمانی ہمارے دل میں نہ ڈال لے کہیں کہ تم سے اللہ ناراض ہے اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں کہنا ہے رضیت باللہ ربن، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر، تو میرے لیے کافی ہے۔ جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے پھر امن ہے، ان کے لیے بلائیاں ہیں، خیر ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والا کوئی شخص
اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی محروم نہیں رہتا. اگر واقعی اخلاص کے ساتھ وہ قربانی کی ہو، یہ الگ بات ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے جائیں اور باتیں بھی بناتے جائیں، تو پھر اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. انڈر لائن کرنا ہوگا ہمیں اسے، اور اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ محسنین کو کیسے جزا ملتی ہے، اجر ملتا ہے. محسنین کو بدلہ کیسے دیتے ہیں رب تعالی. کیا میں بھی محسنین میں سے ہوں؟ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن تو وہ ہوتا ہے جو تکلیف پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، جو حق سے بڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے. ہر حال میں وہ اللہ تعالی سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی محسنین کی صف میں شامل فرمائے. آمین. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.